آج ہم پالوس رسول کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے۔ پالوس کا عبرانی نام ساؤل تھا، جس کا مطلب ہے خدا سے مانگا ہوا۔ پولوس خاص یہودی نسل کا تھا۔ وہ فریسی تھا اور فریسی ہونے کی وجہ سے اس نے کٹر یہودی تعلیم و تربیت پائی۔ پولوس رسول کی زندگی میں اس زمانے کے 3 اہم عناصر یعنی یونانی ثقافت، رومی شہریت اور یہودی مذہب شامل تھے۔ پولوس پہلی صدی کے آغاز میں ترسوس کے معروف تجارتی شہر، جہاں رومی اور یونانی تہذیب و تمدن آپس میں ملتے تھے، پیدا ہوا۔ یہ شہر بحیرہ روم کے شمال مشرقی کونے میں جنوبی ایشیا کوچک کے کلکیا کے علاقے میں واقع تھا۔ یہ بکری کی پشم سے کپڑا بنانے کے لیے مشہور تھا۔ یہ کپڑا تنبوؤں میں استعمال ہوتا تھا، اسی لیے یہاں خیمہ دوزی کا کام بھی عام ہوتا تھا، جسے پالوس نے بھی سیکھا۔ پالوس نے یہودی تعلیم یروشلم میں مشہور زمانہ ربی گملیئیل سے حاصل کی۔ چونکہ وہ ذہین اور علم کا اعلیٰ طالب علم تھا، اس لیے اس نے پرانے عہد نامے کے علاوہ ربیوں کی تالمود اور دوسری مذہبی تعلیم کو بھی پورے طور پر حاصل کیا۔ جب اعمال کی کتاب میں استفنس کی شہادت کے وقت پولوس کا ذکر آتا ہے تو خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت پولوس کی عمر 30 برس تھی۔ پولوس ایک کٹر یہودی تھا اور وہ اس بات پر قائل تھا کہ مسیحی بدعتی اور کافر ہیں اور ان کو بالکل نیست و نابود کر دینا چاہیے، اور وہ استفنس کے قتل پر بھی راضی تھا اور مسیحیت کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے بہت سرگرم تھا، اور اسی مقصد کو سر انجام دینے کے لیے اس نے سردار کاہن کے اختیار کے پروانے لیے اور دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور یہ وہ سفر تھا جس نے پولوس رسول کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اور دمشق کی راہ پر خداوند یسوع ساؤل پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد 3 دن تک ساؤل بینائی سے محروم رکھا اور 3 دن تک اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ دمشق میں ایک شاگرد تھا جس کا نام حنانیہ تھا۔ خداوند یسوع نے اسے رویا میں کہا کہ وہ ساؤل کے پاس جائے۔ پس حنانیہ خداوند کی بات مان کر اس گھر میں گیا جہاں ساؤل تھا، اور جا کر ساؤل پر ہاتھ رکھ کر اس کے لیے دعا کی اور وہ بینا ہو گیا، اور اس کے بعد ساؤل نے بپتسمہ لیا۔ پھر ساؤل نے دمشق کے عبادت خانوں میں خداوند یسوع کی منادی کرنا شروع کر دی۔ اور جب بہت دن گزر گئے تو یہودیوں نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ کیا، لیکن رات کو پولوس کے شاگردوں نے اسے لے کر ٹوکرے میں بٹھایا اور دیوار پر سے لٹکا کر اتار دیا۔ اس کے بعد پولوس یروشلم اور پھر ترسیس کو چلا گیا، جہاں وہ کچھ سالوں کے لیے ٹھہرا رہا، تقریباً 45 عیسوی تک۔ بعد ازاں پولوس اور برناباس انطاکیہ میں 1 سال کے لیے اکٹھے خدمت کرتے رہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں کلیسیا کی جماعت کو پہلے مسیحی کے نام سے پکارا گیا۔ اعمال کے 13 باب کا آغاز پولوس اور برناباس سے ہوتا ہے، جب انطاکیہ میں کلیسیا نے انہیں مشنری کی خدمت سر انجام دینے کی ذمہ داری بخشی۔ روح القدس کی رہنمائی کی پیروی کرتے ہوئے وہ پہلے مشنری سفر کے لیے چل نکلے۔ وہ بڑے بڑے شہروں میں گئے۔ قبرص کے جزیرہ میں وہ سلیس اور پافس کے مقام پر گئے، پھر پسدیہ کے انطاکیہ، انوکیم، لسترا، دربے، اور پھر انطاکیہ کو واپس جاتے ہوئے پمفیلیا میں پرگا اور اتلیہ میں ٹھہرے۔ جہاں کہیں ممکن تھا انہوں نے مقامی عبادت خانوں میں کلام سنایا، کیونکہ خدا کو جاننے کی تڑپ رکھنے والے لوگوں کو ملنے کے لیے یہ ایک بہترین جگہ تھی۔ یہودی پرانے عہد نامے کو سمجھتے تھے، اور غیر اقوام میں سے بہت سے لوگ اور خدا ترس یہودی مذہب کی اخلاقیات سے متاثر ہو کر وہاں آ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ پولوس کی یہ قائلیت تھی کہ انجیل پہلے یہودی کو سنائی جائے اور پھر غیر اقوام کو۔ پولوس نے ہمیشہ کرگما پیش کیا۔ کرگما سے مراد یسوع کے وسیلہ نجات کا رسولی اعلان ہے، جس میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت، مسیح کی موت، اس کی قیامت، یسوع کے مسیح ہونے کی خوشخبری اور توبہ کا بلاوا شامل ہے۔ نئے علاقے میں انجیل کی منادی کرنے کے بعد مشنری آگے بڑھ جاتے۔ اکثر انہیں اظہار ثانی کے سبب مجبوراً کسی علاقے سے نکلنا پڑتا۔ بعد میں وہ انہی علاقوں میں ایمان کو مضبوط کرنے اور مقامی کلیسیا کو منظم کرنے واپس جاتے۔ کلیسیا کو اپنی شیر خوارگی میں ہی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہودی پس منظر رکھنے والے ایمانداروں نے اس بات پر زور دینا شروع کر دیا کہ تمام مسیحی یہودی شریعت کی پیروی کریں۔ وہ ایماندار جو غیر قوموں میں سے مسیحی ہوئے ہیں ختنہ کروائیں۔ تاہم پولوس اور برناباس کی زیر قیادت کلیسیاں یہ تعلیم دیتی تھیں کہ تمام آدمیوں کے لیے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہودی شریعت پر نہیں بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانا راہ زندگی ہے۔ کلیسیا میں گروہ بندی شروع ہو گئی۔ اس مشکل کا حل ڈھونڈنے کے لیے 49 عیسوی میں یروشلم میں ایک بڑے اجلاس کا انعقاد ہوا، جسے یروشلم کونسل کہتے ہیں۔
اور ابتدائی تاریخ کلیسیا میں یہ ایک اہم واقعہ ہے۔ وہاں پولس اور برناباس کے علاوہ صرف رسول اور بزرگ ہی موجود نہ تھے بلکہ تمام کلیسیا کے نمائندے حاضر تھے۔ فیصلہ ہوا کہ غیر اقوام سے آئے مسیحیوں سے ختنہ کا مطالبہ نہ کیا جائے اور یہودا اور سیلاس کے ذریعہ یہ فیصلہ انطاکیہ کی کلیسیا کو بھیج دیا گیا۔ پولس اپنے مشنری سفر میں سیلاس کو اپنے ساتھ لے گیا جس کا دورانیہ تقریباً 3 سال ہے۔ وہ دربے، لسترا، یہاں تیموتھیوس ان کے ساتھ مل گیا، اکونیم اور انطاکیہ گلتیا کا علاقہ کی کلیسیاؤں میں گئے اور مقدونیہ کی طرف جاتے ہوئے وہ آسیہ میں سے گزرے۔ انہوں نے فلپی میں کلام کی منادی کی جہاں یورپ میں سب سے پہلے لودیہ نے مسیح کو قبول کیا۔ انہوں نے تھسلونیکے، بیریا، ایتھینے، کرنتھس اور افسس میں منادی کی، پھر وہ کیسریا اور انطاکیہ کو واپس ہوئے۔ پولس کے تیسرے مشنری سفر کا آغاز گلتیا اور فروگیا کی کلیسیاؤں میں دوبارہ جانے سے ہوا۔ وہ افسس میں 2 سال کے لیے واپس گیا اور وہاں ایک مضبوط کلیسیا کو قائم کیا۔ مسیحی کلیسیا کے رسولی اور مشنری کام کے حوالے سے انطاکیہ کے بعد یہ دوسری اہم کلیسیا تھی۔ ارد گرد کے شہروں جیسے کلسے میں اسی وقت کے دوران خوشخبری پھیلی۔ پولس مقدونیہ کی کلیسیاؤں میں دوبارہ گیا اور یونان کے شہر کرنتھس میں 3 مہینے گزارے۔ وہاں سے اس نے روم کی کلیسیا کو خط لکھا جس میں انہیں اپنے منصوبہ سے آگاہ کیا کہ وہ اسپین یعنی ہسپانیہ جاتے ہوئے روم ٹھہرنا چاہتا ہے، تاہم اسے ترواس لوٹنا پڑا۔ وہاں سے وہ یروشلم روانہ ہوا کیونکہ وہ غیر قوموں کی کلیسیاؤں کی طرف سے یروشلم کی کلیسیا کے لیے جمع کیا ہوا چندہ پینتیکوست کے دن تقریباً 57 عیسوی میں ان کے سپرد کرنا چاہتا تھا۔ پولس جانتا تھا کہ اس جانب اب یہ اس کا آخری سفر ہوگا۔ پولس اپنے چوتھے سفر میں ایک قیدی کی حیثیت سے روم پہنچا۔ اس نے کیسریا اور یروشلم میں 2 سال اس انتظار میں قید میں گزارے کہ اس کا مقدمہ روم میں قیصر کے سامنے پیش ہوگا۔ روم میں اپنے سفر کے دوران اس نے سیدا کی کلیسیا کو مضبوط کیا۔ جہاز کے تباہ ہو جانے کے بعد اس نے ملتے یعنی مالٹا میں 3 ماہ خدمت کی۔ ایک گھر میں دوران نظر بندی پولس نے بالآخر روم میں 2 سال تک کلام کی خدمت کی۔ غالباً وہ رہا ہو گیا اور دوسری دفعہ روم جانے تک اس نے اپنی مشنری خدمت کو جاری رکھا۔ تقریباً 64 عیسوی میں روم میں شہنشاہ نیرو کے دور میں مسیحیوں کی اظہار و ثانی کے دوران پولس شہید ہوا۔